درود پڑھتے ہیں مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علیہم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور امین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے مالک پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے چودھری صاحبان کی فرش ادا کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مالک ان عزت دار بانیان کو اور عزت عطا فرمائے بادشاہ جی سرکار کو مولا عمر خضر عطا فرمائے مجھ سے پہلے جتنے عزیزان نے پڑھا میرے بعد جن کا خطاب ہے ناز منبر سے لے کے آخری عزادار تک شہزادی سب کی حاضری قبول فرمائے منت ہے توڑی آمین آکھے جے میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہیں گا میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود پڑھ دے مل کے بلند آواز آپ ہی کی نگری سے آپ ہی کے گھر سے دلدار بھائی لاہور ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں مجھ سمیت امام حسین بادشاہ کے تمام ذاکروں تمام عزاداروں کو صرف کرتے ہیں مولا انہیں اور عزت عطا آپ بیٹا ایک قدم آگے نہیں ہو جاتے مجلس کا آغاز ہے آپ دیوار سے ایسے بیٹھے ہو یار جیسے 2.5-3 گھنٹے تو تھکے ہو تھوڑا جا ایک قدم نظری اللہ نے آدھے حسین پتر تو اتھوں دروازے تے بہ گئے آگے ہو جا کچھ نہیں ہوندہ تیری بڑی مہربانی بہت شکریہ ہاں ہاں مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے تسی جیو ہاں بڑی سادگی سے ایک بات ہوئی ہے وہاں سے گفتگو شروع کرتے ہیں جدھر آپ کی طبیعت مڑ گئی میں مڑتا جاؤں گا میں آنکھیں مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے اور اگر بھول چکے ہو تو پھر شوکت دریالے مرکز میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے اس کا لنگر بھی کھانا بری ہے بولو یار ذاکر و پاکان ہے شاعر و تسی شاباش بولو مولانا واسطہ سارے بولو حیدری حیدری بادشاہ اس طرح ہے یہ زبان سلامت رہا میں بسم اللہ آؤ بادشاہ بسم اللہ مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے اور اگر بھول گئے ہو تو پھر اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے بادشاہ جی بڑی سادگی نال نا نوکر تو آٹے دروازے دے بزرگاں تو نوکری پہ کر دیں ایک گل میں بڑی سادگی نال کیتی ہے تے گل دا سواد بڑا آیا ہے مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے گر تیرے دل میں عشق ولایت نہیں پھر تیرا حج پہ جانا بری بولو پچھلے مہربانی کرو دروازے والے حیدری غازی استانینی یہ زبان سلامت رہے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے
جی چاچا جی راضی رہے آئے راضی اس طرح دینے سے آپ تھوڑا آگے نہیں آتے آپ سے کہہ رہا ہوں ایک قدم آگے نہیں آتے آپ آ جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے چلو جڑے بزرگ نے انہوں نے تو میں سمجھ آتا جڑے جوان کنڈ لا کے سویرے بہ گئے نے ہاں مرضی آ لے مرتضیٰ کو بھلانا بری بات ہے اس کا لنگر بھی کھانا بری بات ہے اگر تیرے دل میں عشق ولایت نہیں پھر تیرا حج پہ جانا 4 میں سے اور پڑھتے ہیں ملنگ شاہ جی ماحول بن گیا پہلے لمحے انہیں پترہ مہربانی کی تھی فوراً ماحول بن گیا فاطمہ بنت اسد ہوں تیری عظمت کو سلام ہائے 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 کروڑا والی شکریہ یار توڑا جی اللہ کرے تیری زبان سلامت رہو یہی مولے دھنیالے آندہ یہی مولے تھے پڑھندہ فاطمہ بنت اسد ہوں تیری عظمت کو سلام استاد قمر مرحوم تے ہونے تسی گفتگو فرما رہے سو بادشاہ جی انہیں شاعری دے نظام تی گفتگو فرما رہے سن بے جتنا انوالو ہوندہ ہے بندہ اتنا اچھا شعر ہوندہ ہے یہ ہونے بادشاہ جی فرما رہے سن کہ شاعری دے وچ زیادہ ہنر دا حصہ تعلیم دا نہیں پاکاں دی عطا ہے اے ویکھیا جے ایک عطا ہوئی ایک مصرے دے وچ تے گل اوکھی ہے تے بزرگ بول دے پہنے تسی جے جوان مہربانی کر دیو تے تہاڈی بڑی مہربانی ہوگی میں کہا فاطمہ بنت اسد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں ہائے 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 جی بادشاہ راضی استاد فاطمہ بنت اسد ہوں تیری عظمت کو سلام فاطمہ بنت اسد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں آئی میں جان تک تے جو تھا میں ساتھ انہوں کہندے ہی رہے گا میں بولدہ رو دے لیتے لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں تو جہاں چلتی رہی آج وہاں ہیں سجدے کتنے کعبے تیرے پاؤں سے جنم لیتے ہیں اللہ کرے یہ زبانیں سلامت رہیں اللہ کرے یہ زبانیں سلامت رہیں بسم اللہ کرام اگے بڑی جگہ کیوں بسم اللہ آئے دری جی وہ فاطمہ بنت اسد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج بسم اللہ کرام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں فاطمہ بنت اسد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں تواڈی بھی کیا بات ہے تزادیہ دا مصرہ سی تے کیسا سوال لے آنے اندر سورج اور چھاؤں لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں ہائے 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 آپ کا تو زندگی ساری سنا ہے آپ نے مجھے لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں تو جہاں چلتی رہی آج وہاں ہیں سجدے کتنے کعبے تیرے پاؤں سے جنم میں بسم اللہ کرم مالکان دے ذکر دے ہاتھ سے باؤں ملنگ شاہ جی مالکان دے ذکر دی قسم خوش آمد کنال تے صبح محشر تک لانا تے تو سائیں لاکھ سورج تے چھاؤں نہ دلایا ہوندہ تو شاید میں اگلی گل نہ کردہ گل اوکھی ہے تے مزیدار بڑی ہے تے ہن میرے بالکل زبان تے آ گئی ہے میرا دل لے میں گل کردہ جہاں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو میں کیا فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ یا علی یا علی یا علی چلو پیچھے بہ گئے ہو تم ہاتھ چھاتی جاؤ پتہ لگے تجھے بھی مجلس سے آئے ہو ہاں فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو دو اشارے میں کرنے لگا جیلم آلے ہوں دینے آلے ہوں دھنیالے آلے ہوں ایڈے وڈے سردار تے ایڈے وڈے بادشاہ دی نگری نال وابستہ عقیدے آلہ سارا جہانے تے جیلم میرے خمسے پڑے ہوئے تے دینے ساری زندگی حاضری میں کیتی ہے تے میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں اگر وہ اشارہ سمجھ آ گیا بندے محشر تک بولتے رہیں گے فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر
شکریہ ادا کر. جی 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 حکم کر. نہیں کچھ آکھیا ہے تو انہوں پتہ نہیں کی آکھیا میں سمجھ نہیں ہے. ذاکر و پاکاندے تو اڈی کیا بات ہے. فیصلہ جو پھر جڑے ہیں اور پڑھی میں جانا تھا دوں دے ہی جانا. آئے آئے فیصلہ جو بھی کرے اس میں الٹ پھیر نہ ہو. وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو. باسا جی وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو. اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے. گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں راضی ہو. کیا بات ہے. اس تو اتنا چلیے کرلا نہ کر دیں پھر. اچھا تو رزق کے بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر تو رزق کے بوت اور آپ پہ جس بندے کو ماں نے تعلیم دی ہے ولایت علی کی وہ بندہ سر اٹھائے. میں کہہ رہا ہوں تو رزق کے بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا. اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہ برداشت. جڑے نہ بول سکتے ہو تو مجبوری ہے. باقی بندے ہاتھ جاؤ ہائے دری ہائے 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 ہائے. اور میں صدقے جاواں کیا ماحول ہے. تسی جیو بادشاہ تواڈے پتر جیون تواڈیاں نسلاں جیون اے سامنے عزدار شیر جیون. اللہ اکبر. راضی رہا جے. تو رزق کے بوت اور آپ پہ پلتا رہا مگر دل کی زمین پر نہ علی کاشت ہو سکا. اس نے علی کو گھر کا ہی مالک بنا دیا تجھ سے نماز میں بھی نہ. چار میں سے اور پڑھوں. میرے مزاج میں یہ ہے نہیں لیکن آپ سن ایسا رہے نا جی چاہ رہا ہے پڑھتا چلا جاؤں. اگر اجازت ہو تو چار میں سے اور پڑھ لوں. غازی اس طرح دینے. علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا. دائیں علم بائیں علم. میں باوضو کھڑا ہوں. 34 محرم میں پڑھ چکا ہوں. 34 سال کی ذاکری میں ایک دن بھی میں ممبر پہ بغیر وضو کے نہیں گیا. مجھے اس وضو کی قسم ہے نالمین کی قسم ہے. میں اپنے عقیدے پہ کھڑا ہوں. اسی عقیدے پہ موت چاہتا ہوں. اسی عقیدے پہ مالک کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. داد کے لیے جھوٹ بولوں اگلا سانس ہی نہ آئے. حدیث نہ ہو رسول کائنات کی ترجمہ نہ ہو نبی کے حکم کا مالک مجھ سے بینائی چھین لے آنکھوں سے کرنا پڑا ہو. میں نے کہا علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا. علی کا نام سن کر مت یوں ہی ماتھے پہ بل ڈالو. ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوکت. علی مانا نہیں جاتا تو پھر قبلہ بدل ڈالو. سارے یار سارے بولو سارے 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 بولو حیدری. کتنا شکریہ ادا کرو. نسلاں جیون بادشاہ جی ذاکری توڑیاں نسلاں نصیب ہو گئے. یادداری ان گھروں کو بادشاہ نصیب ہو. سلام ہے تو ابھی دیوار کعبہ سے ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوکت. علی مانا نہیں جاتا تو پھر قبلہ. دل پہ کردہ چاہتے جی چار میں سے اور پڑھا. یہ سنیاں جاندے نے میرا دل پہ کردہ اور پڑھی جاؤں. ٹائم بھی دسی میں نوں. خیر خیر کی ہویا 10 منٹ ہوئے نے تیری زندگی ہو گئی. تو محرم میں نال رہی ہوں تو پھر پڑھ لیا سا. ہاں 5 بارے پڑھنے ہوندے نے 2 ہی پڑھے جانے نے تیری حیاتی ہوئے. ہاں ایک بارہ تیرا تو ایک میرا. یا علی علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا. علی کا نام سن کر مت یوں ہی ماتھے پہ بل ڈالو. ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوکت. علی مانا نہیں جاتا تو پھر قبلہ بدل. جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے. بادشاہ تسی تو بولو
اتنا سمجھنا تسی میں سننے لگے ہو. میں مولا دی قسم ہے کوئی 20 سال پہلے ائمہ باری پڑھے ہونا ہے, کم از کم میں یاد پہندا ہے. مولا حسین گواہ ہے جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے. بیٹا آپ شعر لکھ لیتے ہو, آپ نے بادشاہ ساری زندگی شعر پڑھا ہے. بادشاہ میں کو تو خیر پتہ نہیں کس کس کا کلام یاد ہے سخیوں کو. میں ایک مصرے میں ایک قافیہ پڑھنے لگا ہوں, واسطہ تمہیں ذکر کا, سمجھ آئے تو جوان بولنا, بزرگ بے شک دعا دے دے. جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے, جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے. ہائے 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 ہائے. بادشاہ جی کے سلام جی میں دوڑیاں سلام ہے یار, او دھری اللہ, او ائمہ باری, او دینا, او جیلم, او سلام ہے, او تیرے سنن لوں. اللہ اکبر. جو دشمن ہے ولایت کا, تو آڈی کیا بات ہے, انہیں ہتھاں دی کیا بات ہے. جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے, جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے. ہر بندے کو میں اس کی عزت دار ماں کی عزت کا واسطہ دے رہا ہوں, میری بات ضائع نہ کر دینا. جو دشمن ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے, جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے. ذرا 13 رجب سجدے میں جا کر پوچھنا خود سے, جو بچہ آئے کعبے میں اسی کا باپ کافر. تھکے ہو جی بادشاہ جی. ہائے جری چاچا جی کمال ہو گیا. یہ تو آغاز ہے میرے استحے میں یار, سبحان اللہ. جو بچہ آئے کعبے میں. اچھا چلا اس سے آگے چلیں. مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا. 22-23 منٹ کی نوکری کر چکا ہوں اور پہلی بار کہہ رہا ہوں, وہ بندہ ظلم کرے گا میرے ساتھ جسے سمجھ آ گئی, اس کے بعد زبان بھی ہوئی اور وہ شوکت سننے کا عادی بھی ہوا اور نہ بولا. شوکت کہہ رہا ہے مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا, جہاں پر کفر تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی. رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں, ابو طالب جو کافر تھا محمد کی غذا کیا تھی. کوئی ہاتھ میں تھلے نہ لکھا ہائے دری. اے ہاتھ سلامت ران, جوانیاں پیداگ ران, اے ماتمی پتر جیون یار. اللہ اکبر. مسلمانوں کبھی موقع ملے تو غور فرمانا. جیویں پہ آغازی اس طرح دینی, جہاں پر شرک تھا بت تھے وہاں آخر فضا کیا تھی. رسولوں پر تو واجب ہے کہ وہ طیب غذا کھائیں, ابو طالب جو کافر تھا محمد کی. پرسوں رات پڑھا میں نے کراچی نشتر پارک. اس نشتر پارک کی بارگاہ کو, اس پنڈال کو, اس پارک کو پاکستان کا سب سے بڑا امام باڑہ تصور کیا جاتا ہے. مالک گواہ ہیں, ایک اندازہ ہے کہ 80 سے 85 ہزار کے قریب بندے تھے. انسانی ہجوم تھا. یہ 4 مصرے پڑھے میں نے پرسوں رات کو, پھر پتہ نہیں کتنی بار پڑھے میں نے, اور کتنی بار کراچی, پورا سندھ بلکہ تھا. انہوں نے کہا پہ فیصلہ ہو گیا. میں نے کہا قربت میں دریا نور کے, قربت میں نہیں بیٹا سر نہیں ہلانا, زبان سے بولنا. تیری بھی طاقت لگ گئی, میرے بھی سواز نہ آیا, کی فائدہ. میں کیا قربت میں دریا نور کے کوثر ہوئے زم زم رہے. یا علی یا علی یا علی یا علی. جی بسم اللہ کرا, جی 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 بسم اللہ کرا. مولا دی قسم ہے وہ چہرے پیچھے بیٹھ گئے جنہیں عادت ہے بولنے کی. چلو جتھے جاتا جی بہ گئے ہو تھوڑ بول دے رہے آجے. قربت میں دریا نور کے کوثر ہوئے زم زم رہے, قدرت گری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے. ہائے 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 ہائے. قربت میں دریا نور کے. بادشاہ جی چوتھے میں سے تھے, شوکت نوکر بن کے دعا دی اپیل پہ کرتا ہے. قربت میں دریا نور کے کوثر ہوئے زم زم رہے, قربت میں دریا نور کے. یار ادھروں آ جا جرا نہیں لبدا دین.
قربت میں دریا نور کے، کوئی نہیں میرے حال ویکھو پاؤ تھے کھلو کے راہ لبدا سی، قربت میں دریا نور کے کوثر ہوئے زمزم رہے، قدرت گری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے، 14 میں خود کو ڈھال کر 14 سے اس نے کہہ دیا۔ چاچا مشتاق یہ میں ایک باری اترائے میں سے پھر نہ پڑھانا، انہیں پتران چوتھا سمجھ نہیں آنا، اجازت ہے بابا جی؟ ایک باری میں اترائے میں سے پھر پڑھ لما۔ قربت میں دریا نور کے کوثر ہوئے زمزم رہے، قدرت گری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم دم رہے، 14 میں خود کو ڈھال کر 14 میں خود کو ڈھال کر 14 سے اس نے کہہ دیا، ہم تم ہوئے تم ہم ہوئے تم رہے۔ یار ذاکروں پاکاں دے بولنا امام حسین دا لارے ذاکریں پاکاں دا سارے بولو ہائے علی۔ اللہ سلام ہے جانا جی، پوری حدیث تسا پڑھ چھڑیے، نحنو مال اللہ حالاتوں از نحنو ہوا نحنو ہوا۔ قربت میں دریا نور کے کوثر ہوئے زمزم رہے، قدرت گری کے فیض میں ہم دم ہوئے دم رہے، 14 میں خود کو ڈھال کر 14 سے اس نے کہہ دیا، ہم تم ہوئے تم ہم ہوئے تم رہے ہم۔ چلو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں، اور قریب سے جی جتنی بار آپ حکم کرو میں پڑھتا رہوں، ہم تم ہوئے تم ہم ہوئے تم رہے۔ آپ کو ذرا اور کلیئر کروں، یہ کانسیپٹ اور کلیئر کروں، لوہے کو میں نے آگ میں ڈالا تھا یارو ایک دفعہ، دکھ نہ دے آجے مولا دی قسم میں ہر بندے نو یہ گل سنائی کدے نہیں، تواڈے تے اعتماد ہے تو انہوں عقیدہ سنیا جاندہ ہے، لوہے کو میں نے آگ میں ڈالا تھا یارو ایک دفعہ، وہ بھی گرم یہ بھی گرم، وہ سرخ تھی یہ سرخ تھا، اس کو چھوا تو جل گیا اس کو چھوا تو جل گیا، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، تاثیر ایک دونوں جدا، ہوا کیا ہے؟ لوہا جو ہے وہ آگ کی قربت میں غرق ہے، اللہ میں اور علی میں یہی ایک فرق ہے۔ کہاں چلے گئے ہو؟ جن سے نہیں سنا جاتا وہ جاؤ، جن سے سنا جاتا ہے وہ بولو۔ سارے جوانیاں مانو تسی جیو، ہائے سلام ہے دونوں، لوہے کو میں نے آگ میں ڈالا تھا یارو ایک دفعہ، وہ بھی گرم یہ بھی گرم، وہ سرخ تھی یہ سرخ تھا، اس کو چھوا تو جل گیا اس کو چھوا تو جل گیا، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، تاثیر ایک دونوں جدا، لوہا جو ہے وہ آگ کی قربت میں غرق ہے، اللہ میں اور علی میں یہی۔ درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ سدا جئیں آپ، سدا سکھی رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ ہیں۔ ایسی جی چاہ رہا ہے، کہا مجھے کسی بچے نے ہے، میری اپنی خواہش نہیں تھی لیکن اب اس نے کہہ دیا تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ٹالوں، ماتمی بچے نے ایک حکم کر دیا ہے کہ بادشاہ موسیٰ کاظم علیہ السلام سرکار کا فضائل سنا۔ اب آپ بسم اللہ، آپ خود اس امر سے باخبر ہیں، شیعوں میں معذرت کے ساتھ کچھ مضامین ایسے ہیں جنہیں ذاکرین نے یا پبلک نے صرف مقتل کے لیے رکھا ہوا ہے، اس موضوع کے مصائب ہیں، فضائل نہیں ہیں، اس لیے جب بندہ ان موضوعات پہ فضائل شروع کرتا ہے نا، سامنے والا یا چپ کر جاتا ہے یا گریے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، بولتا نہیں۔ جے کو 15-20 منٹ میرے نال بولو تو میں تو انہوں 7ویں تاجدار دا فضائل سنا۔ سلوٹ ہے تیرے سنارے میں،
بنڈل آف تھینکس، اگین اینڈ اگین تھینکس اس بندے کے لیے جو اس مشکل بات پہ بول رہا ہے۔ ایک لفظ ہے موسیٰ علیہ السلام، ایک نبی کا اسم گرامی ہے۔ یہ گل تو ہم پتہ ہے، پھر تھوڑا جہاں بولنا سر نہ حالا پتہ ہی نا، ہاں موسیٰ علیہ السلام۔ ایک لفظ ہے منہ کہتے ہیں بال کو، ایک لفظ ہے سا کہتے ہیں جیسے کو، موسیٰ بال جیسا۔ چلو میں اور سمجھاتا ہوں۔ یہ ربیع الاول کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بار بار ٹی وی پہ بھی ذکر ہوتا ہے، اخبارات میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، اور عید میلاد النبی کی بڑی بڑی محفلوں میں لوگ سجا کے منہ مبارک پیش کرتے ہیں کہ یہ سرکار کا بال ہے، یہ واللیل کی زلفوں میں سے کوئی ایک خم ہے۔ ہاں یہ واللیل کی زلفوں میں سے کوئی ایک خم ہے۔ کمال ہو گیا ہے، واللیل کی زلف کے خم کی زیارت ثواب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور وہ حسین جو پورا محمد ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، سلام بادشاہ تم، موسیٰ بال جیسا۔ میں تمہیں اپیل کر رہا ہوں، نہ بھی بولو گے تو میں آدھا گھنٹہ پڑھ گیا، میں اپنے سے کی دال لے گیا، 10 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے، مگر میں تم بچوں کو اپیل کر رہا ہوں۔ بڑے مجھے دعا کر دیں گے، بزرگ دعا کر دیں گے، تم نے مجھے کہا ہے میں تمہارا حکم پورا کرنے لگا ہوں۔ مولا کا واسطہ، موسیٰ نبی کا نام ہے، موسیٰ بال جیسا باریک، اگر دونوں سمجھ آ جائیں تو بولنا۔ میں 7ویں بادشاہ سے کہہ رہا ہوں، تجھ سا کوئی اس فرش پہ اترا بھی نہیں ہے۔ بادشاہ جی، بادشاہ کے اسم گرامی ہے موسیٰ کاظم، یہ ذہن میں رہے، سر نہ ہلایا جائے، 2 بندے بولو منہ نال، میں کہ تجھ سا کوئی اس فرش پہ اترا بھی نہیں ہے، امکان تیری ذات کا صدقہ بھی نہیں ہے، تو جان خداوند ہے، تو جسم محمد، موسیٰ تو تیرے سامنے موسیٰ بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، عاقب صاحب بولو، ہائے دری، اس جنت میں چاہتا مشتاق مجھے لے آیا جی۔ چاہتا جی سلام ہے تو انہوں پتر جیون توڑے، نسلہ جیون توڑی ہیں، میں بسم اللہ کر تجھ سا کوئی اس فرش پہ اترا بھی نہیں ہے، امکان تیری ذات کا صدقہ بھی نہیں ہے، تو جان خداوند ہے، تو جسم محمد، موسیٰ تو تیرے سامنے۔ ایک سفر اور کریے، بادشاہ اجازت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی، یوسف کے قرب میں، یوسف کی جدائی میں روتے رہے نبی۔ کسی نے فتویٰ نہیں دیا بھئی یوسف تو زندہ ہے۔ بغیر زندہ کو رونا جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر زندہ کو رونا جائز نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یوسف تو زندہ ہے اور عام بندہ نہیں رو رہا، یعقوب جیسا نبی رو۔ بینائی ختم ہو گئی، اور پھر سرکار یوسف ہی کے کرتے سے بینائی واپس ہو گئی۔ یوسف کا کرتا آنکھوں پہ لگایا سرکار یعقوب نے، بینائی واپس ہو گئی۔ شیعہ مذہب کی 7 جید شخصیتوں نے، 7 معتبر علماء نے لکھاں واری مہربانی یہ بیان دیا ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں ایک قبر ہے باب المراد، وہ ہے میرے 7ویں بادشاہ کی۔ بولا کرو کی غلطے مہربانی کی تھی کرو۔ ایک قبر ہے باب المراد، وہ ہے میرے 7ویں بادشاہ کی قبر۔ علماء کا فیصلہ ہے، عراق کے علماء کا ڈیسیجن ہے، آج بھی اگر کوئی نابینا آدمی اس باب المراد تک پہنچ جائے اور بادشاہ کے قبر سے مٹی مس کر کے آنکھوں میں ڈال دے۔ پہلی بار دکھ ہوا مجھے اس بندے سے جو شیعہ گھر کا بندہ اور نہیں بولا۔ آج بھی کوئی باب المراد موسیٰ کاظم کی قبر سے مٹی مس کر کے آنکھوں میں ڈال دے، اسے بینائی مل جاتی ہے۔ کیوں؟ ادھر آنکھوں میں نور ہے، ادھر یہ قبر نور کی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے تو اڈے عقیدے نو یار، انہیں بزرگان سلام ہے یار، پچھلے حلالی دروازے والے بولو ہائے دری۔
تھوڑیاں نسلاں جیون، اے پتر جیون جی کروڑوں باری شکریہ، مک گئی گل، حکم تیرا پورا ہو گیا۔ میں ایک ٹکڑا نظم کا پڑھوں گا، اگر یہ میرے معیار پہ آگئے چوتھے مصرے تک، میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ یہاں تک آگئے جہاں میں کھڑا ہوں، میرا وعدہ ہے میں سرکار پہ نظم پڑھوں گا۔ غازی تجھے عزتیں دے۔ موسیٰ کاظم کے دربار میں جانے والے بندے نے اگر سرکار کی قبر سے مٹی مس کر کے آنکھوں میں ڈال لی تو اسے روشنی مل جاتی ہے، اسے بینائی مل جاتی ہے۔ بد عقیدہ بندے کی داد تازیانہ ہے، سنبھال کے رکھنا، جس کے عقیدے میں ہو۔ میں اسے کہہ رہا ہوں، موسیٰ کاظم بادشاہ سے کہہ رہا ہوں، تیری دہلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو، تیری دہلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو، اس کی آدم سے کہیں بڑھ کے پذیر آئی ہو۔ جب تیری خاک ہی آنکھوں کو شفا دیتی ہے، کون پھر کرتا ہے یوسف کا تمنائی؟ ہائے 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 ہائے، سارے ہاتھ اونچے بیٹھا، ہائے دری، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلام ہے دونوں، ہائے دری۔ اے نہ پلران تو پیچھے پیچھے نعرہ بہن ہے، تم ہی اگے ہی بیٹھا ہے، ہائے دری۔ میری حسد نہ رہ جائے، کوئی ایک بندہ انہیں پلران تو پیچھے پیچھے نعرہ لاؤ، ہائے دری۔ جیو بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام۔ تیری دہلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو، ہماری اجازت ہے، بسم اللہ کرام۔ تیری دہلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو۔ بادشاہ موسیٰ کاظم سرکار دے فضائل شروع کی تیرے میں ذرا اوکھا جہاں موضوع ہے۔ تیری دہلیز پہ تقدیر جسے لائی ہو، اس کی آدم سے کہیں بڑھ کے پذیر آئی۔ جب تیری خاک ہی آنکھوں کو شفا دیتی ہے، کون پھر کرتا ہے یوسف کا تمنائی؟ سر جاؤ، چلو میرے مرشد شیرازی بادشاہ تشریف لے آنے، 4 مصرے میں ان کی ضیافت ولا میں پڑھتا ہوں، پھر ٹکڑا نظم کا اور گفتگو چھوڑ دوں گا۔ مابد ابن جنید نام کا نوکر ہے میرے 7ویں بادشاہ کا، کہتا ہے دربار سجا ہوا تھا بادشاہ موسیٰ کاظم کا، فقیر بیٹھے ہوئے تھے، ملنگ بیٹھے ہوئے تھے، حلالی بیٹھے ہوئے تھے، ماتمی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتا ہے باتیں کرتے 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 ایک ملنگ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سنائے، حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے تو اماں حوا سے ملاقات میں بڑی تاخیر ہو گئی، فرمایا اس نے بلانے میں دیر کی ہے، ہم نے ملانے میں دیر کی۔ میں جو نوکر ہوں بادشاہ، میں جو نوکر ہوں، ہاتھ اٹھے، ہائے دری۔ اور میں موضوع پہ پڑھتا ہوں، میرا ساتھ ہے نا، دعا کرے آجے، ہائے دری، اللہ کرے یہ ہاتھ سلامت ہے۔ فرمایا اس نے بلانے میں تاخیر کی ہے، ہم نے ملانے میں تاخیر نہیں کی۔ مختلف انبیاء کے بارے میں گفتگو بات لمبی ہو جائے گی، میں نظم کا ٹکڑا پڑھنا چاہتا ہوں۔ باتیں کرتے 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 مختلف انبیاء پہ گفتگو کرتے کرتے ایک ملنگ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی مردے کی قبر پہ جا کے ٹھوکر مارتے تھے، قوم بسم اللہ کہتے تھے، مردہ باہر آ جاتا تھا۔ فرمایا یہ بالکل تم نے سچ سنا ہے، ٹھوکر مارنے سے پہلے ہم سے پوچھتا تھا۔ اللہ کرے زنگ نہ لگے، اللہ کرے عقیدے نہ زنگ نہ لگے، ہاں اللہ کرے تالے نہ لگ جان، ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے۔ میں نوکر جو ہوں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم سے پوچھتا تھا۔ معبد ابن جنید کہتا ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیچ مجمع میں، نوکر تھا، ملنگ تھا، کانپتے کانپتے ہاتھ باندھے اس نے، بدن سرد، چہرہ زرد، کپ کپی تاری۔ اس نے کہا بادشاہ جی اتنے مشکل موضوع پہ بات ہو رہی ہے تو میں ایک چھوٹی سی گزارش کر لوں؟ فرمایا کر۔ اس نے کہا جی میں 4 مہینے کا تھا، میرے رشتہ دار بتاتے ہیں تمہاری ماں مر گئی، میں دنیا میں نہیں آیا تھا جب میرا باپ دنیا سے چلا گیا، میں نے اپنے ہوش میں نہ ماں دیکھی ہے نہ باپ دیکھا ہے۔ بادشاہ جی اتنا کرم جو ہو رہا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے ماں باپ زندہ ہو جائیں؟ بادشاہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے والدین زندہ ہو جائیں، میں ماں باپ کی زیارت کر لوں؟ فرمایا ہو گئے۔ بادشاہ جی تھوڑی تربیت بھی سلام ہے، انہاں ملنگا پترا میرا حق ادا کر چھوڑیا۔ چاچا مشتاق مولا دی قسم ہے، چاچا جی میں قبر تک راضی ہوں،
गादी दी कसम है दिलदार तो हुक्म भी पूरा हो गया ते मैं कब्र तक राजी हो गया। एडी औखी गल ते बोलने फरमाया हो गए। बंदा वहीं बैठा था, वो गरीब बैठ गया। मौला किसी और से बात, किसी और से बात, किसी और से बात, बातें करते करते घंटों गुजर गए। ज़ोहरैन की नमाज का वक्त हो गया, बादशाह उठने लगे, वो सामने बैठा था। फरमाया तू गया नहीं, तेरा काम तो हो गया था। हाय हाय हाय। फरमाया तू गया नहीं, तेरा काम तो बड़ी देर पहले हो गया था, घर नहीं गया। उसने कहा वो बादशाह मेरी ताकत तो नहीं, लेकिन वो मेरा काम था कि मैं माँ बाप की ज़ियारत करना चाहता हूँ। मैं हाँ सुन लिया था, तू 4 महीने का था, तेरी माँ मर गई, तेरे दुनिया से आने से पहले तेरा बाप मर गया। तूने कहा मेरे वालिदैन ज़िंदा नहीं हो सकते, मैंने कहा हो गए, तू अब घर जा, तेरा काम तो हो गया था। अब उस गरीब की हालत ये है, ना जाए रफ्तन ना पाए मांदन। वो घबरा घबरा के कह रहे बादशाह वो मुझे समझ नहीं आ रही, अगर आप मेहरबानी करें कब्रिस्तान तक नहीं चलते। वो क्यों? बादशाह वो अभी ईसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी, वो कब्र पे जाते थे, ठोकर मारते थे, मुर्दा ज़िंदा हो जाता था। आप भी अगर कब्रिस्तान में चलते तो ज़रा मेरे माँ बाप ज़िंदा। बस ज़रा माँ बाप ज़िंदा का लफ्ज़ आया, जमाल के रुख पे जलाल आ गया। मलंगों की मौजूदगी में मेरे मूसा काज़िम बादशाह ने उसे देखा, देख के फरमाते हैं खुदा हमसे, खुदा से हम, यही सबसे बड़ा सच है। और बाबा से सिरादी मन नहीं पता मुझे सुनते तो अकीदा नहीं सुने आंदा वो आ क्यों गया उनके फायदा मेरे सुनंदा हाथ ऊंचे हैदरी। फरमाया खुदा हमसे, खुदा से हम, खुदा हमसे। मैं 10 मिनट और पढ़ सकता हूँ ना, गुंजाइश है ना? पर मैं खुदा हमसे, खुदा से हम, यही सबसे बड़ा सच है। खुदा हमसे, खुदा से हम, यही सबसे बड़ा सच है। खुदा हमसे, खुदा से हम, यही सबसे बड़ा सच है। जली के बाद हम 14 ही अपने आप जिंदा हैं। मैं ईसा तो नहीं कब्रों पे जाकर ठोकरें मारूं, तुझे बस कह दिया है जा तेरे माँ बाप। जी बादशाह, जी बादशाह, है सारे 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 हैदरी बावजूद से बैठे उठे नजर ही ना आਉਂਦੇ हो उठो बोलो हाथ चाओ हैदरी। खुदा से हम, खुदा हमसे, यही सबसे बड़ा सच है। जली के बाद हम 14 ही अपने आप जिंदा हैं। मैं ईसा तो नहीं कब्रों पे जाकर ठोकरे मार, तुझे बस कह दिया है जा तेरे माँ बाप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तबीयत ऐसी आमादा है 4 मिसरे पढ़ने पे, और दिल ऐसा घबराया हुआ है कि इतने बड़े फ़ज़ाइल के माहौल में मैं मिसरे पढ़ूँ और अल्लाह ना करे कोई ना बोले। मिसरे कहे मैंने परसों एक बारी पढ़े ने, अच्छा जी मिसरे में आखे ने परसों एक ही बारे पढ़े ने। कराची निश्तर पार्क पढ़ के आया तो वह स्वाद इत्थे खलोता है, तो मज़ा बनया पाया, मजलिस का माहौल बनया पाया, दिल प्या करता पढ़ी जावा। कौन है मूसा काज़िम? जिसकी दुनिया है मशीयत की तबीयत का हुनर। और नस्लां दीवान बादशाह तो रही सिराजी बादशाह ही तो स्वाद है सिरा के जान का मैं लफ्ज़ की कीमत लग जाती है। कुरान सौ जाता जी बड़ा राजी खलोता मुर्शिद मांग शाह। जिसकी दुनिया है मशीयत की तबीयत का हुनर, उसके आईन को है दीन में राइज होना। बादशाह जे नॉर्थहैम्पटन तोड़ नासिर जाफरी दे जान तक 8 घंटे के सफर च भी तो याद ना आवे तो फिर मैं कलम ही तोड़ दिया। जिसकी दुनिया है मशीयत की तबीयत का हुनर, उसके आईन को है दीन में राइज होना। जिसकी जंजीर से तकदीर बंधी रहती हो, जेब देता है उसे बाबे हवाए।
نہیں مرشد بولو حیدری. یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ. پتہ ہی کون لگا تھا 45 منٹ تے میں پڑھ گیا. 5 منٹ ہو دل پہ کردہ ہے اے پتر تینے بڑی فرمائش نہ رکھیا. 2 بند میں پڑھنا چاہنا. یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ, الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ. آئے آئے بات عقیدہ بندے نو میں کی کرنا ہے. ہاں سلام ہے پتر جی من توڑے چچیاں داڑی نہ ہاتھ اچھے. یا رب مجھے مطلوب ہے بولتے سی ہاتھ تے چاہے ایک باری کچھ نہیں ہوندہ. دل کرے تے 6 آور کرا لیں, دل کرے تے مہلے سے جاتنا چاہیں. یا رب مجھے مطلوب ہے لفظوں کا جریدہ, الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہو عقیدہ. پھر چاہیے سننے کو بھی اذہان حمیدہ, کیوں لکھنا ہے مجھے حضرت کاظم کا قصیدہ. دو ہی بند پڑھنے, 2 بند ہور گن کے 5 منٹ ہور پڑھنا, راضی رہ جائے. الفاظ بھی وہ جن سے ٹپکتا ہے عقیدہ, لکھنا ہے مجھے حضرت کاظم کا قصیدہ. لکھ لوں گا تو پھر حشر تلک ناز کروں گا, فترس کی طرح عرش پہ پرواز. فترس کی طرح عرش پہ پرواز کروں گا. زندان کے دروازے پہ 400 بندہ لے کے ہارون آ گیا. وزیر, مشیر, فوجی, سپاہی, محرر, مورخ, بادشاہ کے زندان کے باہر آ کے یوں گھیر کے کھڑا ہو گیا. موسیٰ کاظم آخری بار کہنے اب بھی اگر بیعت کر لو تو ہم زندان کا دروازہ کھول دیں گے. فرمایا کتنی بار پہلے بھی آ چکے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کربلا سے اب تک ہماری مزاج کا پتہ نہیں لگا. ہم بیعت کیا نہیں کرتے. ہاں فرمایا تم ہمارے خاندان کو جانتے نہیں ہو, اگر کلمے میں بھی لا نہ ہوتا تو ہم لا نہ کہتے. کی آکھاں میں اس بندے نوں جنہیں جولا داد نہ دے کے میں نہ ظلم کر لیا. ہاں ہم اتنے سخی ہیں کہ اگر کلمے میں بھی لا نہ ہوتا تو ہم لا نہ کہتے, لیکن ہم جیسے انکار کر دیں پھر کر دیں. کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ خفیہ بیعت لیتے ہیں. مک گئی میری نوکری, پترا بیٹھ جا, تیری بڑی مہربانی. میں نے سنا ہے آپ خفیہ بیعت لیتے ہیں. فرمایا اعلانیہ بیعت لینے میں ہمیں کیا تکلیف ہے, کیا رکاوٹ ہے, کیا ہچکچاہٹ ہے. کہنے لگا آپ کو بیعت لینے کا حق کس نے دیا؟ فرمایا ہمارا حق چھینا کس نے؟ کوئی اوکھی گل بھی سنیا کرو یار, خیبر ہی پڑھتا رہا. حیدری اس نے کہا آپ کو بیعت لینے کا حق کس نے دیا؟ فرمایا ہم سے یہ حق چھینا کس نے؟ حق ازل سے ہمارے پیچھے چلتا ہے. کیسا وہ بندہ ہے جڑا جملے تو چپ کر گیا. ہم سے حق کس نے چھین لیا؟ مہربانی تواڈی, مہربانی تواڈی. اور میں حق ہمیشہ سے ہمارے پیچھے چلتا ہے. وہ کون ہے جو ہم سے ہمارا حق چھین سکے؟ کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں, میں حکمران ہوں. فرمایا ہوگا مگر جسموں کا. تو حکمران ہوگا مگر جسموں کا. ہم سوچوں کے حکمران ہیں, ہم سانسوں کے حکمران ہیں, ہم ذہنوں کے حکمران ہیں, ہم روحوں کے حکمران ہیں. اللہ اکبر. گفتگو ہوتے 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 جب ان مراحل میں داخل ہو گئی نا, کہنے لگا آپ مجھے جانتے نہیں. فرمایا تو بھی مجھے نہیں جانتا, آپ میں تجھے اپنا تعارف کراؤں. میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہتا کیا فرق ہے آپ میں اور ہم میں؟ موسیٰ کاظم فرماتے تم تخت پہ فرار ہو, ہم قید میں کرار. ماحول ہے شراجی بادشاہ تساں تے میں اتنا کسان تے سنن لگے ہو. نوکری تواڈی زندگی گزر گئی ہے. تسی ویکھو میں امام موسیٰ کاظم پہ پڑھدا تے سلام نہیں اس پہ ڈال کہ اوکھا موضوع ہے تے کی فضائل ہو رہا ہے. فرماتے تم تخت پہ فرار ہو, ہم قید میں کرار. ایک لفظ ہے پاپوش, پاپوش کہتے ہیں جوتے کو. فرماتے تم طالب پاپوش ہو, ہم وارث دستار. ہائے ہائے ہائے, صدقے جاواں, صدقے جاواں, کیا بات ہے. سارے بولو حیدری.
تم تخت پہ فرار ہو، ہم قید میں قرار، تم طالب پاپوش تو ہم وارث دستار، جاؤ ہمیں تم سے نہیں کوئی بھی سروکار، اقرار تو اقرار ہے، انکار تو انکار۔ فرماتے اقرار تو اقرار ہے، انکار تو انکار، فرماتے ممکن میں ہمارا یہ شرف سب سے جدا ہے۔ چاہتا جی 51 منٹ بن دینے میری نوکری دے، میں ہاتھ بن کے پہ آنا بے غازی دا واسطہ، جس بندے نے کل سمجھا میں پترہ ہاتھ کھولیں ذرا، تیرا ترلا پیا کردا، مہربانی کریں کل سمجھ آوے تینج نہ کریں، اچھا بولی میرے نال۔ فرماتے ممکن میں ہمارا یہ شرف سب سے جدا ہے، کیا کم ہے یہ اعزاز کہ ہم ہیں تو خدا ہے۔ کیا فائدہ تجھے مجلس میں آنے کا؟ توڑے پتر جیون، ممکن میں ہمارا یہ شرف، ممکن میں ہمارا یہ شرف، میں نوکر جو ہوں سب سے جدا ہے، کیا کم ہے یہ اعزاز کہ ہم ہیں تو خدا ہے۔ اچانک اس کے منہ سے نکل گئے آپ پر میری بیعت واجب ہے۔ فرماتے ہیں واجب کیوں؟ کہتے ہیں اس وقت شریعت کا تاج میرے سر پہ، میں اسلامی حکومت کا سربراہ ہوں۔ لفظ تاج شریعت آنے کی دیر تھی، معصوم فرماتے ہیں بھولنا مت، ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے۔ امام موسیٰ کا آدم یوں بھی پڑھا جاتا ہے، ہاں لیکن یہ کتابوں میں ہے، سیڈیوں میں نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ہم ہیں تو زمانے میں، ہم ہیں تو زمانے میں شریعت کا بھرم ہے، ہم جس میں اترتے ہیں وہ کعبہ ہے، حرم ہے، جس جاہ و جلالت پہ تجھے ناز و نام ہے، یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے، یہ تخت میری ظاہری پاپوش سے کم ہے۔ جب اس نے کہا نا ملنگ شاہ جی سارا سال اس امام باعث اس مصے دی گونج رہنی ہے، جب اس نے کہا نا میرے سر پہ شریعت کا تاج سجا ہوا ہے، جلال میں آ کے فرماتے ہیں گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ، کیا مانگنے آ جاتا ہے زندان کے در۔ اے پتر جیون حیدری، میں نوکر جو بادشاہ میری مجال، گر تاج شریعت کا سجا ہے تیرے سر پہ، کیا مانگنے آ جاتا ہے۔ وعدہ پورا ہو گیا، تعمیل حکم ہو گئی۔ دلدار بھائی نے مجھے 2 فون کیے ہیں آج صبح سے، دونوں میں یہی کہا ہے چاہے 1 منٹ پڑھنا، ایک جملہ تیاری کا پڑھنا۔ 28 رجب ہے آج، جو چاند کی تاریک راتوں میں نانا کی قبر پہ بھائیوں کے پہرے میں جاتی تھی، وہ دن کی روشنی میں گھر سے باہر آ گئی۔ سیدزادے بیٹھے ہو، اپنی اپنی گھڑیاں دیکھو، میں 2 منٹ اور پڑھنا، چاچا جی راضی رہا جائے۔ سیدزادے بیٹھے رہے سجے کھبے سامنے، میں کنیز دا پتر ہوں، میں نوکر دی اولاداں، بادشاہ میرے عقیدے تو واقف ہو، میں اولاد بطول دا کمیاں، میں سخت پڑھ نہیں سکتا، گل اوکھی بڑی ہے، ایک گل کیتیاں بغیر میں مضمون پڑھ نہیں سکتا، میں نے معاف کر دیا جے۔ 32 سال کے کڑی عباس کو مدینے کے لوگوں نے آج پہلی بار گلیوں میں روتے دیکھا۔ کدھا بڑا ہے وہ بندہ جب امام بھی شیعہ ہے جو دا ہاتھ نہیں آیا۔ چلو جب نہیں آندا ملنگ شاہ ماتم دا والو نہ کرے، جڑے ہوئی ماتمی پتر ہوتے ہاتھ مارو یار۔ 1 منٹ میں اور پڑھنا ہے، 1 منٹ اور پڑھنا ہے۔ اور کدے نہ روئیں، اور ذاکری نصیبوں نے، میں کہ 32 سالہ کڑی عباس کو مدینے کے لوگوں نے آج پہلی بار گلیوں میں اونچا روتے دیکھا۔ میں دھیاں دے پردے قربان چکرا، ایک جملہ ایک حکم کی تحت دلار نے، میں وہ حکم پورا کراں بھرائے میرا۔ 28 رجب کو غریبوں کی حویلی میں ہر بی بی پریشان تھی، اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے،
مطمئن تھی صرف سغرا. اور مسائب میں پڑھ گیا جنہوں نے سمجھ آئی انہوں نے ماتم کیتا ہے, جنہوں نے نہیں سمجھ آئی انہوں نے اپنا مقدر ہے. گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ علی اکبر کی وہاں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا اگر حسین نہ لے گئے تو پھر گھر میں رہنے کا کیا فائدہ, لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹوں کی شادیاں سر پہ ہوں تو سفر نہیں کرتے, میرے اکبر کی شادی ہو, ایسا نہ ہو اکبر کو نظر لگ جائے. گھر کی کسی کنیز نے بادشاہ علی اصغر کی ماں سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا بادشاہ کا اپنا اعلان ہے, مجھے وہ گھر اچھا ہی لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو, لیکن میرا 18 دن کا بچہ ہے, گرمی کا سفر ہے, عراق کا راستہ ہے, سنا ہے راستے میں 3 دن پانی نہیں آئے. او میں صدقے ہو تیری آئے تو اس ماتم کم آنے تیروں, میں نے سنا ہے راستے میں 3 دن پانی نہیں ملتا, پتہ نہیں بادشاہ لے جائیں نہ لے جائیں. گھر کی کسی کنیز نے حسن بادشاہ کی بیوہ سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا جس دن سے حسن کے جنازے سے تیر نکلے ہیں نا, حسین مجھے ماں سمجھتا ہے, میرا یتیم ہے, پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے. گھر کی کسی کنیز نے شام کی ملکہ سے پوچھا بی بی حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ علی کی بیٹی نے کہا اگر بھائی نہ لے گیا ایک دروازے سے بھائی کا گھوڑا جائے گا, دوسرے دروازے سے میرا جنازہ جائے گا, میرا شوہر بیمار ہے, میرا بھائی امام ہے, پتہ نہیں لے جائے نہ لے جائے. شیرازی بادشاہ اگر بندہ شیعہ اتحائے نہ کرے وہ معذرت کرے سیداں تو باقیاں نہیں مرضی. گھر کی کسی کنیز نے علی کی کسی اور بیٹی سے پوچھا حسین سفر پہ جا رہے ہیں آپ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا میں بھائی کے بغیر رہ تو نہیں سکتی, لیکن میں نے سنا ہے کربلا میں جنگ ہے, بھائی کو فوج کی ضرورت ہے, میں بے اولاد ہوں, اللہ جانے بھائی مجھے پتہ نہیں ہو کون ہے یار جڑا شیعہ بھی ہے جیسے کل ہاتھ بھی ہے تے سینے تے نہیں آیا. مکئی میری مہینے سے 10 منٹ میں اور پڑھنا ہے, 10 منٹ میں اور پڑھنا ہے. اللہ جانے بھائی مجھے لے جائے نہ لے جائے. ہر بی بی پریشان تھی. گھر کی کسی کنیز نے اکبر کے حصے کی بہن سے پوچھا, شہزادی سغرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا بی بی بابا آپ کے سفر پہ جا رہے ہیں, آپ بابا کے ساتھ جائیں گی؟ میری شہزادی نے کہا کوئی جائے نہ جائے مجھے لے جانا میرے بابا کی مجبوری ہے, بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا, اکبر میرے کنا بڑا یار بندہ جڑا شیعہ بھی ہے تو وہ ہاتھ نہیں آیا چاچا مشتاق, اللہ جانے وہ کیوں میں نے سج بہ گیا. بابا جی ملنگ شاہ جی بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا, اکبر میرے بغیر نہیں رہتا. قیامت آ گئی مدینے میں جب عباس بادشاہ نے اطلاع دی مولا تیاری رک گئی. فرمایا کیوں؟ کہا مولا میری مجبوری ہے, میں کنیز کا بیٹا ہوں, وہ بادشاہ کی بیٹی ہے, اس کا نام فہرست میں نہیں اور وہ محمل پہ سوار ہے, وہ دینے آلے ہوں, وہ جیلم آلے ہوں, وہ آئمے آلے ہوں, قرآن سوں بوڑیاں آلے ہوں, اس تو اتے مسائب میں ہوں ہی نہیں. میں اسے اکبر کا مقدر کہوں, 7 سال کی شہزادی کا نصیب کہوں, غربت کا آغاز کہوں, حسین کی مرضی کہوں, بے نیاز کا فیصلہ کہوں. جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل, او میں دھیاں در برد قربان سے کراں. جی 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 جس اکبر کے آسرے پہ سوار ہوئی تھی حسین نے اسی اکبر سے کہا جا بہن کو محمل سے اتار. بہن کے محمل کے نیچے آ کے اونچا رویا. بیٹا آپ جوان ہیں, ناراض نہ ہونا, آپ نے ہائے کی ہے, آپ رو نہیں سکے. آپ بیٹا آج گھر جانا بہنوں سے پوچھنا, اگر جوان بھائی بہن کے سامنے کھڑے ہو کے روئے نا بہن اندر سے مر جاتی. اکبر کے رونے کی آواز سغرا کے کان پہ گئی. محمل کا پردہ ہٹا کے کہتی اکبر میں تو سوار اس لیے ہوئی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو تو روئے گا, اگر تو میرے جانے سے روتا ہے تو رو نہ, میں اترتی ہوں. پتہ نہیں عباس بادشاہ کیسے سوار ہوئی, کیسے اتری, بھائی کے دامن میں ہاتھ ڈالا, ہاتھ ڈال کے اکبر تو بولا نہیں, تو نے سوال نہیں کیا, تو نے لب نہیں کھولے, میں اتر آئی ہوں, میں سوال کر رہی ہوں, خالی نہ لوٹانا. اکبر کہتے حکم کر, کہتی حکم نہیں منت ہے, تم کبھی سر پہ اگر سیرا سجانا اکبر, میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا. کہتی ہے تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا,
خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر سیرا تم باندھو تو پلو میں تمہیں خود باندھوں یہ میرے دل کا ہے ارمان پرانا اکبر جڑا بندہ بہت امیر ہے وہ ہے نہ کرے باقی ہاتھ مارے جے اچانک بھائی کے پاؤں پہ بیٹھ گئی کہتی ہے سیرا کسی اور بہن سے بندھوانا خیر ہے مہندی کسی اور بہن سے لگوانا خیر ہے پلو کسی اور بہن سے بندھوانا خیر ہے اکبر اتنی مہربانی کرنا میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا اکبر او بھیا اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا او میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی شادی دیکھی او میں سمجھوں گی میں نے اکبر کی بارات عزت دار